کسی بھی ڈیزائن کانسیپٹ پہ کام شروع کرتے ہوئے ابتدائی طور پہ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ایکچوئل میجرمنٹس کے ساتھ کام کریں. اندازے سے کسی بھی طرح کا ڈیزائن جو ہے وہ بیسک لیول پہ بنایا جا سکتا ہے. جیسے اس ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لکڑی کا پلیٹ فارم ہے جو کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس پہ چڑھنے کے لیے یہاں سے سیڑھیاں دی گئی ہیں. اس کے بعد اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو آگے اس ڈیزائن کا فرنٹ جو ہے وہ پورا اوپن کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ اندر سے نظر آ سکے. ظاہر ہے کہ یہ بھی بند ہوگا. اندر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لیڈر ٹائپ سیڑھیاں ہیں. اس کے بعد اس جگہ یہاں واش روم یا غسل خانہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈر یہ اوپر تک گئی ہوئی ہے. یہ ایکچوئل ڈیزائن نہیں ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے. اس میں جو میئرمنٹس ہوں گی وہ اندازے سے دی جائیں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آنے کے بعد بائیں جانب جو ہے یہ کچن یا باورچی خانہ ہے، دائیں جانب بیڈ روم ہے، اور اس کے بعد یہاں اسٹڈی روم ہے جس کو کہ ہوم آفس کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. مزید اوپر آئیں تو یہ اوپر ٹیرس دیا گیا ہے. یہ ایک ڈیزائن کانسیپٹ ہے. اس میں ابتدائی طور پہ کسی قسم کی میئرمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ڈیزائن کانسیپٹ ہے وہ ابتدائی طور پہ تو آپ سکیچ کریں گے، یعنی ہاتھ سے کاغذ پہ ڈرا کریں گے پینسل کے ساتھ. غلطی ہو تو اس کو مٹائیں اور دوبارہ سے ڈرا کریں. جب وہ کانسیپٹ آپ کا پیپر کے اوپر آ جائے تو اس کے بعد اس کو کمپیوٹر پہ لا کے مزید پروسیس کریں اگر اس کی ڈرائنگ بنانی ہے یا 3D میں اسٹریٹ اوے آنا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رہائشی ڈیزائنز کے اعتبار سے، یعنی ریزیڈینشیل جو ڈیزائنز ہیں اس کے اعتبار سے پوری دنیا میں جن ڈیزائنز پہ اس وقت زیادہ کام ہو رہا ہے یا جن کو ترجیح دی جا رہی ہے خاص طور پہ شہری علاقوں کے لیے، وہ چھوٹے مکان ہیں، چھوٹے گھر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہیں، انرجی ایفیشینٹ ہیں، کم جگہ پہ تعمیر کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی لاگت کم آتی ہے. سردی میں ان کو گرم کرنے کے لیے اور گرمیوں میں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کم انرجی استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کے بجلی گیس کے جو بل ہیں وہ کم آتے ہیں. ایسے ملک جہاں کے زمین کم ہے جیسے کہ جاپان، وہاں چھوٹے سے چھوٹے مکان بھی بہت مہنگے آتے ہیں. اور جگہ کی کمی کی وجہ سے اسی بات کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم جگہ پہ زیادہ سے زیادہ قابل استعمال ڈیزائن امپلیمنٹ کیا جا سکے، یعنی ایسی رہنے کی جگہ کو بنایا جا سکے جو کہ آرام دہ بھی ہو، ضرورت کو بھی پورا کرتی ہو، اور جگہ کی کمی کا احساس بھی اس میں نہ ہو. تو یہ سارے ڈیزائن ابتدائی طور پہ ایک کانسیپٹ کے تحت بنائے جاتے ہیں. اس میں انرجی ایفیشینٹ ہونا، کاسٹ افیکٹو ہونا، کم جگہ پہ ساری ضرورتوں کا پورا ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. آپ اس ڈیزائن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈائمنشنز نہیں دی گئیں کیونکہ ایک ڈیزائن کانسیپٹ ہے. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی ڈیزائنر نے مکمل ایک ڈیزائن آپ کو 3D میں بنا کے اس کے مٹیریلز لائٹس لگا کے رینڈر کر کے چھت کے حصے سے اوپن کر کے دکھایا ہے تاکہ دیکھا جا سکے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنس باہر کی یہاں سے ہے، یہ تھوڑی سی جگہ یہاں بیٹھنے کی ہے، یہ بیڈ روم کا ایریا ہے، یہ واش روم ہے، اور یہ کچن ہے. تو اس کو ایک سنگل پرسن یونٹ کہا جا سکتا ہے. اگر یہاں سے بستر نکال دیں، اس کو وال ٹو وال کارپیٹ کر دیں اور بستر یہاں نیچے ڈال لیں تو یہاں جگہ زیادہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکے گی. اسی طرح آپ اس ڈیزائن میں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک 3D رینڈر لگ رہا ہے، اگرچہ بہت زیادہ ریئلسٹک ہے، لیکن ویڈیو رینڈرنگ میں عموماً اس طرح کا رزلٹ ہی ہمارے پاس آتا ہے کہ بالکل فوٹو ریئلسٹک آپ کو یہ کانسیپٹ لگتا ہے. اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو اوپر جانے کی جگہ نظر آ رہی ہے اس سائڈ پہ، اور یہ لیڈر یعنی سیڑھیاں آپ کو اوپر اس جگہ لے کے جا رہی ہیں، جو کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ سونے کی جگہ اوپر بنائی گئی ہے اور باقی کام کے لیے جگہ یہاں ہے. اور ادھر ہمارے جو ایریا ہمیں نظر نہیں آ رہا اس میں موسٹ پروبلی انہوں نے کچن اور واش روم بنایا ہوگا. لیکن جب کسی کانسیپٹ کو ہم نے عملی شکل دینی ہوتی ہے تو اس کی ڈائمنشنز، اس کے پیرامیٹرز، اس کے سائز ڈیفائن کرنے مناسب ہوتے ہیں. جیسا کہ اس ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن سمپل ہے لیکن بہت سی میجرمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اوور آل کتنا ایریا اس نے کور کرنا ہے. یہ سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 72 فیٹ کی ہے اور 3 انچز کی ہے. فرنٹ سائڈ یہاں آپ کو میجرمنٹ لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن یہ 28 فٹ ہے، نسبتاً ایک بڑا سائز ہے، لیکن ڈائمنشنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمروں کی یہاں دی گئی ہیں. اس طرح اگر آگے آئیں تو یہ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی میجرمنٹس آپ کے پاس موجود ہیں. یہ ایک بڑا ڈیزائن ہے لیکن یہ اس کا ایکسٹیریئر کا رینڈر ہے جو کہ دیکھنے میں اسکیچ اپ کا لگ رہا ہے. اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے اسکیچ اپ کا بھی کورس آپ کو اویلیبل ہے، اس میں بھی آپ ڈیزائن کانسیپٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یہ اسی 3D کا اوپر کا فلور ہے اور یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے. اس اعتبار سے ڈیزائن کانسیپٹس کو بناتے ہوئے ہم نے ذکر کر دیا
کہ آپ کو میجرمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک کانسیپٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں ایک جنرل آئیڈیا کے تحت، لیکن پہلے اسکیچ کریں، اندازے سے اس کی ڈائمینشنز لکھیں اور پھر اس ڈیزائن کے اوپر کام شروع کریں، اس کے 2D ڈرائنگز بنائیں، اس کے 3D ماڈلز بنائیں۔ لیکن جب ہم کسی ایسی ڈیزائن پہ کام شروع کریں گے کہ جو فائنل ہماری ورک فلو میں جانا ہے اور واقعی آن گراؤنڈ اس چیز کو بنانا ہے، صرف کانسیپٹ نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اصل شکل میں اس چیز کو زمین پہ بننا ہے، تو اس صورت میں ایکچوئل ڈائمینشنز پہلے سے ڈیفائن ہوئی بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ 3D ڈیزائنر کا، یہ CAD آپریٹر کا کام نہیں ہے، یہ آرکیٹیکٹ کا اور انجینئر کا کام ہے کہ وہ یہ ڈائمینشنز آپ کو دے گا۔ اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں یا انجینئر ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ڈائمینشنز آپ نے خود ڈیفائن کرنی ہے۔ اگر آپ CAD آپریٹر ہیں یا 3D ڈیزائنر کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ڈائمینشنز کبھی بھی آپ خود ڈیفائن نہیں کریں گے، ہمیشہ یہ آرکیٹیکٹ اور انجینئر کی ہدایت پہ ان کے مشورے کے ساتھ ہی آپ نے یہاں شو کرنی ہے۔